السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ اسرائیلی فوجیوں کی اشتعال انگیز کارروائی، شمالی غزہ کی قدیم مسجد میں بے حرمتی کی حرکتوں کی ویڈیو وائرل، بعض گرجا گھر بھی تباہ۔ قرآن پاک کی توہین پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ۔ جمعیت علماء ہند کے وفد کا دورہ وائناڈ، لینڈ سلائیڈ متاثرین کے لیے جمعیت ولیج بنانے کا کیا اعلان۔ حیدرآباد 2036 کے اولمپکس کی میزبانی کا اہل، بین الاقوامی معیار کے اسٹیڈیمز تعمیر کیے جائیں گے۔ ریونت ریڈی نے کھیلوں کو نظر انداز کرنے پر سابق BRS حکومت پر کی تنقید۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر کی ملاقات، متنازع وقف ترمیمی بل پر اعتراضات سے کرایا واقف۔ اب خبریں تفصیل سے۔ غزہ میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں مسجد گرانے اور قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کی ویڈیو کلپ جاری کی گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صہیونی فوجی شمالی غزہ میں نبی صالح مسجد میں گھسنے کے بعد قرآن مجید کے نسخوں کو پھاڑ رہے ہیں اور جلا رہے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخ 100 سال سے زائد ہے اور یہ علاقے کی قدیم ترین مسجدوں میں سے ہے۔ غزہ میں مسجدوں کا انہدام اور قرآن مجید کی بے حرمتی دراصل دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کی عقیدت کی توہین ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں قرآن پاک کی توہین پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی اشتعال انگیز کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے حماس نے کہا ہے کہ اس طرح کا نفرت انگیز اقدام اسرائیلی فوج کی انتہا پسندی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو پوسٹ کرنا اسرائیل کے منظم مجرمانہ پالیسی کی نشاندہی کرتی ہے۔ صہیونی فوج کے حملے میں غزہ کی مسجد العمری بھی تباہ ہو گئی ہے، جو 14 صدی پرانی ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 609 مسجدیں پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ 211 مسجدوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ میں کئی چرچ بھی تباہ کیے ہیں۔ غزہ پر حملے کے دوران صہیونی فوجیوں نے تمام انسانی حقوق کی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اسپتالوں، اسکولوں اور دینی مراکز اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر جمعیت العلماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر جمعیت کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کیرلا کے وائناڈ علاقے میں پہنچا، جہاں حالیہ لینڈ سلائیڈ سے شدید نقصان ہوا ہے۔ اس وفد نے جمعیت العلماء کیرلا کی جانب سے متاثرین کی مدد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا اور مستقبل کے لیے ٹھوس اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس وفد میں جمعیت العلماء کرناٹک کے ناظم اعلیٰ مولانا مفتی شمس الدین بجلی قاسمی، جمعیت العلماء تمل ناڈو کے ناظم اعلیٰ حاجی محمد حسن اور جمعیت العلماء کیرلا کے صدر مولانا محمد ابراہیم سمیت 22 اراکین شامل تھے۔ اس وفد نے جمعیت کیرلا کے صدر مولانا محمد ابراہیم کی قیادت میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ اس دوران وفد کو بتایا گیا کہ لینڈ سلائیڈ کی تباہی سے متعدد گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، کئی بچے یتیم اور خواتین بیوہ ہو گئی ہیں، علاوہ ازیں عمر رسیدہ افراد کو مزید مشکلات درپیش ہیں۔ ان حالات میں فوری مدد کے ساتھ طویل مدتی بحالی کے اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے جمعیت العلماء کیرلا نے کاٹی کولم کے علاقے میں 1 ایکڑ زمین پر جمعیت ولیج بنانے کا مقصد بنایا ہے، جس میں کمیونٹی سینٹر بھی تعمیر کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں 2036 کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے منصوبوں کا اعلان کیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ شہر اس ایونٹ کے عالمی درجے کی سہولتیں فراہم کرنے کا اہل ہے۔ انہوں نے گچی بولی اسٹیڈیم میں NMDC حیدرآباد میراتھن ایوارڈ تقریب سے خطاب کیا اور بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات کی تقسیم کی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی ہے کہ باوقار انٹرنیشنل ایونٹ کے میزبان شہر کے طور پر حیدرآباد کے نام پر غور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی 2036 میں ہندوستان میں اولمپکس کی میزبانی پر غور کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پر زور دیا گیا کہ ان کھیلوں کی میزبانی کا موقع حیدرآباد کو دیا جائے۔ ریاست حکومت بین الاقوامی معیار کے اسٹیڈیمز تعمیر کرے گی اور اس سلسلے میں منصوبہ رکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں کہ تلنگانہ کھلاڑی 2028 میں زیادہ سے زیادہ تمغے حاصل کریں۔ ہم آئندہ تعلیمی سال سے యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ షురూ కरेंगे। ఇదే కాకుండా 2036లో ఒలింపిక్ గేమ్స్ని ఇండియా ఆర్గనైజ్ చేయాలని ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే ఆలోచన చేస్తున్నారో ఆ ఒలింపిక్ గేమ్స్ని హైదరాబాద్ వేదికగా మేము నిర్వహిస్తాము। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవకాశం ఇవ్వండి। ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ స్టేడియంస్ని అన్నిటిని కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రియేట్ చేస్తుంది। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ వసతులను అన్నిటిని కూడా ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి మేము వారికి చెప్పడం జరిగింది। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और बोर्ड की मजलिस आमिला के रुकन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर अपने इतराज़ात से इन्हें वाकिफ़ कराया। मुलाकात में सदर बोर्ड और जनाब असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला को बिल के नक़ाइस तफसील से बताए। बोर्ड की ज़िम्मेदारों ने यह भी वाज़ेह किया है कि बिल को लाने से पहले हुकूमत ने ना मुस्लिम तंजीमों और ना ही उनके उलमा व दानिश्वरों से कोई मशवरा किया और ना ही मुसलमानों ने हुकूमत से तरमीम का कोई मुतालबा किया था। ज़ाहिर बात है कि जमहूरियत में हुकूमत कोई भी फ़ैसला उन लोगों के मशवरे के बग़ैर नहीं कर सकती जिनसे मुताल्लिक़ कोई मामला दरपेश हुआ हो। वफ़द ने वज़ीर आला से कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी ने बिल की एक एक शिक़ का तफसील से जायज़ा लिया है। ये बिल हुकूमत की सरासर बदनीयती पर मबनी और वफ़द एक्ट को कमज़ोर करके वफ़द इमलाक को हड़पने की एक साजिश है। सदर बोर्ड ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि कांग्रेस समेत तमाम ही सियासी पार्टियों की ये ज़िम्मेदारी है कि ये बिल जो दस्तूर के बुनियादी हुकूक़ की दफ़ात 14, 21, 25, 26, 29 और 30 से रास्त मुतसादिम है, लिहाजा उसे पार्लियामेंट से पूरी तरह मुस्तरद कराया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदर बोर्ड को यकीन दिलाया कि वो ना सिर्फ इस बिल के ख़िलाफ़ बयान देंगे बल्कि कांग्रेस की मरकज़ी लीडरशिप से भी बात करेंगे। हमें हिज़्ब मुखालिफ की तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर इस बिल को मुस्तरद करवाने में नुमायाँ रोल अदा करना चाहिए। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर बड़ा हमला करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस हमले ने अमेरिका पर होने वाले 9/11 हमले की भी याद ताज़ा कर दी है। दरअसल यूक्रेन ने रूस में एक 38 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन उड़ता हुआ सीधे बिल्डिंग में जा घुसा। यह वाक़या सार-उत्तो शहर की सबसे ऊंची इमारत वोल्गा स्काई में पेश आया। इस हमले का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि ड्रोन सीधा 38 मंजिला इमारत में घुस गया और वहां आग लग गई है। बिल्डिंग के शीशे टूटने की वजह से नीचे खड़ी 20 से ज़ायदा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के जनूबी मशरिकी इलाके के गवर्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि रूस के सार-उत्तो इलाके के 2 अहम शहरों में पीर को यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए थे जिसमें से एक खातून समेत 2 लोग ज़ख्मी हो गए हैं और एक घर को भी नुकसान पहुंचा है। इलाकाई गवर्नर रोमन बसोरगिन ने टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया जिसके मलबे से सार-उत्तो शहर में एक रिहायशी अहाता तबाह हो गया है। संगीन तौर पर ज़ख्मी औरत को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद 9/11 के खौफनाक यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका की बड़ी इमारतों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 3000 से ज़ायद लोग मारे गए थे जिसे अमेरिका अपनी तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला करार देता है। इजरायली फ़ौज ने गज़ा के अन-नसीरत पनाह गज़ीन कैंप के स्कूल अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम पर वहशियाना बमबारी की जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इजरायली फ़ौज ने इस इलाके से फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों को निकल जाने का हुक्म दिया था और फिर रात भर बम बरसाते रहे।
جس میں متعدد فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہے۔ امدادی کاموں کے نگران نے بتایا کہ تباہ اسکول میں ہر جگہ لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور درجنوں زخمی درد سے کرا رہے تھے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم ان میں سے 5 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال کے قریب واقع ایک اور اسکول پر بھی بمباری کی، جہاں فلسطینیوں نے بڑی تعداد میں پناہ لی ہوئی تھی۔ اس علاقے کو بھی پہلے خالی ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ دونوں اسکولوں پر اسرائیلی بربریت میں شہید ہونے والوں کی تعداد سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں، تاہم ایک اندازے کے مطابق شہادتوں کی تعداد 50 کے قریب ہو سکتی ہے۔ ادھر فلاڈیلفیا اور رفح راہداری پر مصر میں ہونے والے مذاکرات میں اسرائیل نے نئی شرائط رکھ دی ہے، جسے مصر اور حماس نے مسترد کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ امریکی صدر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجاویز کی پابندی کرے۔ دوسری جانب قطر میں ہونے والے غزہ امن مذاکرات اسرائیلی ہٹ درمی کے باعث کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے تھے۔ حماس نے پہلے ہی اسرائیل کی بدنیتی کو بے نقاب کرتے ہوئے مذاکرات میں شریک ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے سیاست سے سبکدوش ہونے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا، ریٹائرمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اپنی آخری سانس تک بہوجن مشن کے لیے کام کرتی رہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ کی خبریں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ آکاش آنند کو میری غیر موجودگی یا خرابی صحت میں ذمہ داریوں کا جانشین قرار دیا گیا ہے، اس لیے ایسی خبروں سے محتاط رہیں۔ مایاوتی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میرے صدر بننے کی افواہیں پھیلائی گئی تھی۔ کانشی رام جی کے تعلق سے بھی ریٹائرمنٹ کی باتیں کی گئی تھی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔